اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کو پڑھنا ہے سورۃ العصر اور سورہ حمزہ۔ میں دو سورتوں کے نام اس لیے لیتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورتیں بالعموم جوڑا جوڑا ہیں، اور خاص طور پر جب اس کا امکان ہو کہ ایک ہی نشست میں ہم کو دو صورتوں کے مکمل کرنے کا امکان ہے تو پھر دونوں ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو صورتوں سے کافی فرق پڑتا ہے، مل کر ایک پوری بات سامنے آتی ہے۔ سورۃ العصر اور سورۃ الحمزہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اور یہ دعوت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ جب مکے والوں پر حجت تمام ہو رہی تھی، یعنی بات آخری حد تک ان پر واضح کی جا رہی تھی۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بیان کیا ہے جس کے مطابق وہ لوگ کہ جو پیغمبر کی دعوت کے آ جانے کے باوجود اس کے انکار پر اصرار کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اس کی جو جوڑا سورہ ہے سورہ حمزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کی روشنی میں جو اس وقت کی انکار کرنے والی قوم کی قیادت تھی، قریش کے لوگ تھے، ان کی گھٹیا حرکتوں پر اور ان کے رویوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں کہ جس انجام کی طرف پچھلی سورہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، اس کا قانون بیان کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ یہ عصر پر الف لام ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک خاص زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جو گزر چکا، وہ زمانہ کہ جس کا تذکرہ بہت بیان ہوا، رسولوں کی قوموں کی تباہی، بربادی، عذاب کا زمانہ، جس میں اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنی اپنی قوموں، بستیوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر جاتے، وہ ان کو اللہ کے پیغام کو بہت اچھی طرح سے بیان کرتے، آگاہ کرتے، اور جب قوم انکار کی اس حد کو پہنچ جاتی کہ جس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ انکار کرتے بلکہ وہ دشمن بن جاتے اور پیغمبر کو اپنی بستی سے نکالنے پر مجبور کرنے والے بن جاتے، تو اس کے بعد ان پر عذاب آ جاتا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام، ان کا تذکرہ بار بار آیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ بار بار آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انہی زمانوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو گواہ بنا کر یہ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان بھی یقیناً نقصان سے دوچار ہو کر رہیں گے، خسارے میں مبتلا ہو کر رہیں گے، انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی گواہی، اس کا ثبوت، اس کی دلیل وہ زمانہ ہے کہ جو گزر چکا، رسولوں کی قوموں کی تباہی کا وہ زمانہ کہ جو
ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری قوم اسی سے دوچار ہوئی۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو سورہ قمر میں، جو 54 نمبر سورہ ہے 54، اس کی آیت نمبر 43 میں 43 میں یہ بات اس طرح سے بیان کی، انہی رسولوں کی سرگزشتوں کو بیان کر کے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے یہ کافر پچھلے کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ ام لہم براۃ فی الزبر، یا ان کے پاس صحیفوں میں کوئی برات نامہ، کوئی امیونٹی لکھی ہوئی ہے کہ یہ بچ جائیں گے حالانکہ وہ مارے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں جو قانون ہے، جو سنت ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ وہ زمانہ رسولوں کی قوموں کی تباہی کا زمانہ، وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان، یہ بھی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی، صبر کی تلقین کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نقصان سے بچنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، وہی در حقیقت اب وہ اوصاف، وہ خوبیاں ہیں کہ جن کو ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے گویا کہ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ سے بچنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کریں گے۔ وہ پکڑ کے جو اللہ کے رسولوں کی قوموں پر آئی، وہ تو دنیا میں آ گئی، اور دنیا سے لے کر آخرت قیامت تک وہ جاری رہے گی۔ باقی لوگوں پر اس دنیا میں نہیں آتی، لیکن بہرحال جن قوموں پر اس دنیا میں تباہی آئی ہے اور اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ باقی تمام دنیا والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عبرت، سبق کا ایک مقام ہے کہ یہ معاملہ تمام انسانوں کے ساتھ ایک روز ہونے والا ہے۔ اس میں جو شرط بیان کی گئی ہے، آپ کہیے نجات کی، پہلی ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے۔ ایمان یہ ایک اصطلاح ہے پرانی چلی آ رہی، ان حقیقتوں کو ماننے کے معاملے میں کہ جن حقیقتوں کو اس دنیا میں انسان دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن وہ سب سے اہم حقیقت ہے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر، یعنی اللہ کے پیغمبروں کو تو لوگ بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں جب وہ ان کے زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن ان پر اترنے والی وحی، اور موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس پر ایمان قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے لانا ضروری نہیں ہے کہ آپ جن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں آپ پلے بڑھے، وہاں ایک بات دہرائی جا رہی تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بڑی عجیب بات ہوگی، جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ باتیں دہرائی جاتی ہیں، تو آپ انہی رٹی رٹائی باتوں کو اگر صرف اس وجہ سے ماننا شروع کر دیں کہ وہ دہرائی جا رہی ہیں، تو پھر تو وہی ہوگا جو اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فرقے ہیں، اور وہ اس بارے میں جذباتی ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ ایمانیات ان کی انسان کی فطرت میں بھی اور انسان کی عقل میں بھی بہت ٹھوس، واضح، مدلل بنیادیں ہیں، جن کو جاننے کے بعد انسان کے لیے سوائے اس کے کہ وہ مجرم ہو جائے، سوائے اس کے کہ وہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے لگے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن
قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ مان نہیں سکتے جب تک کہ آپ ماننا چاہتے نہیں، جب تک کہ آپ کے اندر اس کے لیے خواہش نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ بیان کی کہ وہ ایمان لائیں۔ ایمان کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اصل میں انسان کے دل اور انسان کے عقل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ مانتے ہیں اور یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے، بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ آپ اچھا عمل کرتے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے اطمینان، آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ سورہ آل عمران میں اس بات کو یوں بیان کیا کہ جب یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بعض لوگ جھوٹ بول رہے تھے تو فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ، اس دن وہ کفر سے اقرب للایمان، ایمان کے مقابلے میں زیادہ قریب تھے۔ یعنی آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اب وہ ایمان کمزور ہو رہا ہے، وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کوئی ٹھونٹ چیز نہیں ہے کہ ایک بس گلاس ہے اب یہ ایسا ہی رہے گا، اس کا سائز نہیں بدلے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کو توڑ دیں۔ وہ یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، اور اس کا تعلق انسانی رویے سے ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کے اخلاقیات کے بارے میں جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے اس سے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ انسان کا اچھا اخلاق، اچھا رویہ ہے جو اس کو ایمان نصیب کرتا ہے، ایمان کا مستحق بناتا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ بیان کی الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائیں۔ جو ایمان لائیں گے وہ اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک ہم اپنی زبان میں بول دیتے ہیں اور ٹھیک ہے اس کا ایک مطلب ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کچھ ویگ سی بات ہے۔ اصل میں صالح یہ کہتے ہیں اس کو کہ جو ٹھیک ہے، اپروپریٹ ہے، موزوں۔ یعنی اللہ نے جس طرح سے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہماری فطرت بنائی ہے اور ہماری سوسائٹی، کمیونٹی ہے کہ جو جن بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ رویے ایسے ہیں جو بالکل اس کے مطابق ہیں، بالکل موزوں ہیں، ہمارا اخلاق اسی کے مطابق ہے۔ تو یہ جو عمل الصالحات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل کے جو بالکل مناسب ہیں، جو اللہ کی اسکیم کے مطابق ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام نیکی کے اعمال، اچھے اعمال آ جاتے ہیں، لیکن اس بیان یا اس تعبیر سے، ایکسپریشن سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اصل میں وہ خالق کائنات کی اس دنیا کی اسکیم کے مطابق کرتا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جا بجا یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کو یہ اشارہ ہوتا ہے، یہ دعوت ہوتی ہے کہ جیسے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے فیصلوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، یہ نباتات، یہ چرند پرند، یہ سب، تو تم کو جو اختیار ملا ہے تم بھی اپنے اختیار کو اسی کے قانون کے مطابق ڈھال دو جو قانون اس نے تمہاری اپنی فطرت میں رکھا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نیک اعمال یا عمل الصالحات۔
یہ اعمال صالحہ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. یعنی جب انسان ایمان لاتا ہے، جب اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کی وحی کو مانتا ہے، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو درست کرے گا، اس کے مطابق ڈھالے گا. اس لیے کہ انسان بعض اوقات دھوکے میں آ سکتا ہے کہ وہ مانتا ہے، بعض اوقات دوسروں اس کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے کہ وہ مانتا ہے، اس لیے کہ جس ماننے کا دعویٰ انسان کرتا ہے وہ تو ایک اندر کی چیز ہے نا، وہ تو عقل میں ہے، وہ تو اندر دل میں ہے. مجھے کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم؟ مگر اس وجہ سے اللہ نے اس ایمان کی گواہی کے لیے اس بات کا بھی تقاضا کیا کہ آدمی اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اس کا بھی تقاضا کیا کہ انسان کا عمل اس کی گواہی دے. یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کا نیک اعمال کے ساتھ، ٹھیک اعمال کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اگر ایمان کا بیج ٹھیک طرح سے بو دیا گیا ہے تو پھر عمل کا پودا لازماً نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پودا نہ پھوٹے. اس لیے ایمان اور عمل الصالحات یہ لازم و ملزوم ہے. آپ یوں سمجھیے کہ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے اندر ہی موجود ہے، جس کو بس بیان کر دیا. یعنی ایک اس کے اندر امپلائیڈ بات، موجود بات کو بس باہر نکال دیا ہے. تو ایمان ہوگا تو پھر لازماً انسان اس ایمان کے مطابق عمل کرے گا. مگر حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی میری اور آپ کی اصل میں اس ایمان اور ایمان کے ثبوت میں عمل کی کشمکش کا نام ہے. ہمارے اندر ایک جنگ برپا ہے جس میں ایک جانب خیر کی طرف میلان ہے اور دوسری جانب شر اور بدی کی طرف کا رجحان ہے. بدی میں اٹریکشن ہے، بدی اپنی طرف مائل کرتی ہے، خیر اور نیکی کے داعیات انسان کو دوسری طرف کھینچتے ہیں. اور اسی کشمکش کا نام اس دنیا کی زندگی کا امتحان ہے. تو یہ نیک اعمال جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی سرزد ہوں گے، اور جتنا آدمی نیک اعمال کرے گا دیانتداری سے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا. صرف میں اتنی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہے، اس کا گہرا تعلق ہمارے دل اور ہماری عقل سے. اس لیے اس میں یہ رویہ نہیں ہوگا کہ آدمی دوسروں سے جو اختلاف کرتا ہے اس سے لڑے، اس پہ غصہ کرے، اس سے نفرت کرے، اس کو دھتکارے. نہیں، ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ میری بات صحیح ہے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، دوسرے کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، اسے کوئی الجھن ہے تو میں دور کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کو بیان کیا. اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ یہ جو باتیں پیچھے کی گئی ہیں اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا. ایمان بھی حق ہے اور عمل الصالحات بھی حق ہے. تو فرمایا کہ یہ جہاں خود ایمان لاتے ہیں اور جہاں خود عمل صالح کرتے ہیں وہاں وہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ وہ دعوت ہے کہ جو ہر صاحب ایمان پر ضروری ہے، لازم ہے. یعنی اگر واقعی وہ ایمان لایا ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے. یہ بات کہ مذہب
تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، تم جانو اور تمہارا مذہب جانے، ہمیں تو دنیا میں ٹھیک رہنا ہے۔ یہ اصل میں مذہب کی حقیقت ہونے کے اوپر آدمی کا یعنی غیر حقیقی ہونے، بے بنیاد ہونے پر انسانوں کا تبصرہ ہے۔ بھائی تمہیں سفید اچھا لگتا ہے، تمہیں سرخ اچھا لگتا ہے، تمہاری یہ بات تمہیں سوٹ کرتی ہے، تمہیں وہ بات سوٹ گئی، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ماننا حق ہے، یعنی ایک تو یہ کہ سچ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا رائٹ ہے کہ ہم اس کو مانیں، تو جب ہم خود اس کو مانتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کو جو میرا بھائی ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا کولیگ ہے، مجھے اس سے ہمدردی ہے، یا تو یہ نا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، جائے بھاڑ میں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں کرے گا آدمی، لیکن مجھے اس کی پرواہ ہے تو میں اس کو بتاؤں گا۔ یہ ایمان نیک اعمال کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان کے اندر اس کے بارے میں غیرت پیدا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تواصو بالحق، یعنی وہ حق کی دعوت دے گا۔ اور حق کیا ہے؟ میں نے بتایا ایمان اور عمل صالح۔ ایمان تو اللہ کا حق ہے، اور عمل صالح آپ دیکھیے کہ دوسروں کا حق ہے، یعنی نیک اعمال میں بھی یا اللہ کا حق ہوتا ہے یا بندوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایمان اور نیک اعمال کو آگے چل کے ایک لفظ میں حق، کہ یہ لوگ حق کی تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس حق کو اختیار کرنا ہے۔ جزاک اللہ، یعنی ظاہر ہے کہ دھونس سے نہیں کہتے، کہنا تمیز سے ہی ہے۔ بدتمیزی کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، جیسے ابھی مانگنی ہے میں نے کسی سے، ایک شاگرد کو بھی ڈانٹ کے آیا، پتہ نہیں کیوں ایسے غصہ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ۔ سو وی ہیو ٹو بی پولائٹ۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ حق بات بتاتے ہوئے ناحق ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، مگر بتانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ دعا کریں گے، آپ بے چین رہیں گے، یہ کیا چکر ہے یار، یہ ایمان نہیں رہا ہے۔ آپ ترکیبیں سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ اوکے یار یہ کچھ چکنا گھڑا ہے، اس کو اس طرح نہیں آتا، کوئی چائے شائے پہ بلاتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں، وہ پہلے اس کو کرکٹ کا شوق ہے تو کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بندہ اس کو کہے کہ نہیں یار تم جاؤ بھاڑ میں؟ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ سب گپ ہے۔ تم گرجے جاتے ہو، تم مسجد جاتے ہو، تم گردوارے جاتے ہو، تم مندر جاتے ہو، یار اپنا اپنا کام کرو۔ پارلیمنٹ میں آؤ تو سیریس ہو، مارکیٹ میں آؤ تو سیریس ہو، واٹ ڈو یو نیڈ؟ یہ وہ حقائق ہیں کہ جو اصل حقائق ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور اس ایمان سے نیک اعمال پھوٹیں، اور وہ جب لوگوں سے ملے تو کہہ جی کہ آ یار ذرا موسم دی گل نہ ہو جائے گی، تو گوشت شوش کھاتے ہیں یار، کوئی گپ شپ مارتے ہیں، نہیں، وہ سب کچھ کریں گے، بٹ دل میں ایک تڑپ رہے گی کہ مجھے یہ بات بتانی ہے، مجھے یہ بات پہنچانی ہے، اس لیے کہ یہی تو اصل حقیقت ہے۔ سو یہ بالکل نیچرل بات ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پر بیان کی گئی کہ یہ جو دعوت ہے یہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ جی میں نے بات سمجھ لی ہے اور میں نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں تو میں اب جا رہا ہوں جناب ٹیونس دعوت دینے کے لیے۔ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے۔ آپ کی ایک فیملی ہے، آپ کے کچھ ہمسائے ہیں، آپ کا ایک بزنس ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان میں جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور دنیا کی باتیں آپ کرتے ہیں بہت سی ایک دوسرے کے فائدے کی، انہی کے ساتھ یہ کام کریں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ وتواصوا بالحق میں یہ بات شامل ہوگی، اور اس میں ایک اور بات بھی بیان ہو گئی کہ یہ ایسے نہیں ہے
کہ ایک مولوی صاحب آ کے تقریر کر کے چلے جائیں گے. نہیں، میں آپ کو کہوں گا، آپ مجھے کہیں گے، آپ مجھے حق کی دعوت دیں گے، میں آپ کو حق کی دعوت دوں گا. اس لیے کہ یہ سب کا رائٹ ہے، یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اس لیے بھی کہ سب کے اوپر کچھ ویکر مومنٹس آتے ہیں، سب کبھی کبھی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، سب کے حصے میں کچھ نہ کچھ بدتمیزی لکھی ہوئی ہے. تو وہ ایک دوسرے کو بتانا ہے. امتحان دنیا کا ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک کو ضرورت ہے ایک دوسرے کو. سو اس میں یہ پہلو بھی شامل ہو گیا. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس کا دائرہ بس یہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جائے کسی اجنبی آدمی بھائی صاحب ذرا میری بات سنو، آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو کہے گا جاؤ پاک بابا جی جاؤ، مولوی صاحب اپنا کام کرو. ٹھیک کہے گا. کون ہوتے ہو؟ آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے کہ جن سے کہ آپ کا تعلق ہے. جن سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے ان کو آپ تنگ کرنے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سو یہ ایک چیز ہے. آخری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر. جو دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں، وہ یہ بات بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی ہم آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ملے گی. نہیں، اس میں مشکلات آئیں گی، یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے تم کو ثابت قدم رہنا ہوگا، اور اس میں بھی ایک دوسرے کو سمجھانا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے معاملہ، بٹ بی اسٹیڈ فاسٹ. تو یہ بات بھی اس میں بیان کر دی گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ پورا قرآن یہی تو بتانے آیا ہے کہ ہم وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں ہم اپنی ذاتی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی ایسے گزاریں کہ ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. یہی تو قرآن بتانے آیا ہے، اور یہی اختصار کے ساتھ اس سورہ میں بھی بیان ہو گیا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس امت کے ایک بہت بڑے اسکالر امام شافعی نے یہ کہا کہ اگر تم پورے قرآن کی جگہ اسی سورہ کو پڑھ لو ٹھیک طرح سے سمجھ کے اور اختیار کر لو تو یہ کافی ہوگا. یعنی اس میں گویا کہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے. تو یہ ہے سورۃ العصر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بیان کیا ہے اور اس کی گواہی دے کر یہ بتایا ہے کہ یہ مکے والے جن کے سامنے یہ قرآن پیش ہو رہا تھا یہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، یہ بچ نہیں سکتے. ان کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں. یہ وہ کریں گے تو وہ اس نقصان سے بچ جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا وہ موضوع ہے، وہ اس کی تعلیمات ہیں کہ جو خاص اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، اور یہی ظاہر ہے کہ بعد کے ادوار میں بھی جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پکڑ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ ان تین چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. ایمان یعنی سچائی کو ماننا، نیک اعمال یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو ڈھالنا، اور اپنے گرد و پیش کو اس سے متاثر کرنا، اس سے انٹروڈیوس کرانا. یہ اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ ہے سورۃ الہمزہ، جو اسی دعوت کے بعد اب مکے کی لیڈرشپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ پیغمبر کی مخالفت میں، اور اس کے نتیجے میں ان کا جو ایک گرا ہوا گھٹیا کردار سامنے آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ان کی دنیا سے بڑھی ہوئی بے انتہا محبت ہے، یہ ان کو مروا دے گی، یہ نہیں بچیں گے. تو ان کو ان کا انجام
اب دوسری سورہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہو ہر اس شخص پر کہ جو ہمزہ اشارے کرتا ہے، اشارے باز ہے، لمزہ جو عیب جوئی کرتا ہے، تانے دیتا ہے. الفاظ بظاہر جنرل ہیں، لیکن جس کانٹیکسٹ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس میں خاص طور پر وہ لوگ سامنے پیش نظر ہیں کہ جو اس موقع پر موجود تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ رویہ اختیار کر رہے تھے، آپ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام طور پر بھی کسی کو چھیڑنے کے لیے اشارہ کرنا اور کسی کو تنگ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے طنز کرنا، عیب جوئی کرنا ایک بہت بری چیز ہے. مگر یہاں وہ جس پیرائے میں بیان کی جا رہی ہے اور اس کا جو بہت سخت انجام بیان کیا جا رہا ہے وہ خاص اس وجہ سے ہے کہ جو قریش کے لیڈرز تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کی قوم کے سردار، ان کی جو ایلیٹ کلاس تھی، وہ چونکہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے دنیاوی لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، پاپولیرٹی کے لحاظ سے، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ یہ جو پیغام ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اور ہم اس کو مانیں. تو انکار کرتے. اچھا، انکار ایک وہی ہوتا ہے کہ جو آدمی دل میں کر لیتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کے ان کی مخالفت کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ کام کرتے تو ان کے خیال میں پھر ان کے فالوورز ان سے چھٹ جاتے، تو وہ باقاعدہ پھر ان سے حسد، نفرت کے جذبات میں مبتلا ہو جاتے اور یہ حرکتیں کرتے. ظاہر ہے کہ بعض اوقات اشارہ کرنا بہت ہی گری ہوئی حرکت ہوتی ہے. عام طور پر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم آنکھ کے اشارے سے کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ بڑے مجرموں کا یہ کام کا عمل ہے کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کو کسی حال میں بھی اس میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. سورہ حجرات میں اس کو بیان کیا گیا ہے باقاعدہ، ان کمزوریوں کو، ان بیماریوں کو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ایک اجتماع میں ہوتے ہیں، مجالس میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اس مقصد کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے کہ جس کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں. تو وہ ٹائم پاس کریں، پھنس گئے ہیں یار، کیا آ گئے ہیں، بور ہو رہے ہیں، کیا کریں یار. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہوں اور ان کی مجلس میں یہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے گھنونے پن اور اس کی شدت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ اشارے بھی کرتے اور وہ تانے بھی دیتے، وہ عیب جوئی بھی کرتے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے. ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نا گلٹ، کہ بات تو انہی کی ٹھیک ہے، آدمی بیان کرنے کا حوصلہ نہیں بھی رکھتا تو دل میں تو جانتا ہے. تو یہ عجیب انسان کی ایک کمزوری ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے پھر اس طرح کی چھچوری گھٹیا حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو وہ یہ کام کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اشارے کرتا ہے، ہمزہ، لمزہ، اور عیب لگاتا ہے. اور میں نے گزارش کی کہ خاص طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. الذی جمع مالا وعددہ، وہ کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر سینتا، گن گن کر اس نے جمع کیا. یہ اب یوں سمجھیے
کہ ایک برائی اور پھر اس کی وجہ جو دوسری برائی بنی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی اتنا زیادہ دنیا پرست ہو جائے کہ مال کی محبت اس کے اوپر غالب آ جائے تو پھر اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کو گننے میں خوش ہوتا ہے، اس کے محبت میں اس کے مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے فریب میں، اور سارا وقت اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کتنا جمع ہو گیا اور کیسے بڑھائیں، اور جب آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو غمگین ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ساری دنیا اس کی یہی ہے، ساری کائنات اس کی یہی ہے، اس کا جینا اور مرنا، اس کی خوشی اور غمی، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کا مال اس کے پاس کتنا، تو وہ گنتا ہے اس کو اور گن کر خوش ہوتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، خیال کرتا ہے وہ کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ اصل میں ایک مال کے اندر، مال کے بارے میں بڑھی ہوئی جو محبت ہے، یہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتی ہے، یہ رویہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کو خیال ہوتا ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کہ وہ ایک ہمیشگی پالے گا، اس کو یہ چیز محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ رویہ جو اختیار کر رہا ہے یہی کامیابی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ رویہ اختیار نہ کرتا تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ زندگی تو فانی ہے، وائی آر یو ٹیکنگ اٹ سو سیریسلی، آپ اتنے obsessed کیوں ہیں اس میں؟ لیکن وہ اس میں obsessed ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہے کہ جو اس کو ہمیشگی عطا کرے گا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، باقی دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، مینو نہیں آئے گا، آئل اسٹے، اور وہ ایک خواہ مخواہ کا ایک دھوکہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی باطن کی عکاسی کرتا ہے، اس کی ریفلیکشن کرتا ہے۔ انسان کو جب مال کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پھر وہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، نیکی کے لیے کام کرے، قربانی دے، حوصلہ کرے۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا مال اللہ کے ہاں رکھو، اس لیے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا، اس لیے کہ تم نے مال سارا یہاں جمع کیا ہوا ہے تو تم آخرت کی تمنا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری تو تمنائیں یہیں کے لیے ہوں گی، یہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ تو یہ بلنڈر وہ بلنڈر ہے کہ جس میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں انسان پھر جب اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کی اسٹیٹس کو، تو پھر وہ چھچورا ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ مال کمانے اور اس کے خرچ کرنے کو کنڈیم نہیں کیا گیا، بلکہ مال کے بارے میں اس ایٹیچیوڈ کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ جس ایٹیچیوڈ، رویے کے نتیجے میں پھر انسان ایمان، اخلاص، اچھے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا مال کے بارے میں رویہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں سے مراد یہ کہ یہ جو اس کا احساس، اس کا خواب ہے کہ اس کو ہمیشگی مل جائے گی، نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ایک جگہ کہا نا سورہ کہف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس بات کا غم ہوتا تھا کہ لوگ بات نہیں سن رہے، لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ بہت غمگین ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
شاید آپ اس بات سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے. لا یؤمن بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا ہے جو بھی اس زمین میں ہے اس کی زینت، رونق، اس کے لیے اٹریکٹیو. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہیں کہ جو اچھا عمل کرنے والے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم جو کچھ اس پر ہے اس کو ایک چٹیل میدان کر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک چٹیل میدان میں رہتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، تو آپ بہت نیک ہوتے. ہم لوگ بہت نیک ہوتے، کرنے کو کچھ نہ ہوتا لوگ کرتے. تو یہ دنیا رنگین ہے، اس میں بہت سی اٹریکشنز ہیں، اس میں انسان کے لیے کرنے کو بہت دلچسپیاں ہیں، جو اگر ایک دائرے کے اندر ہوں تو کوئی بری نہیں ہے، اچھی ہیں. اس لیے کہ ان کو آپ اختیار کریں گے تبھی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایک آدمی جو بالکل ہی فارغ ہے ہر چیز سے، وہ کیا شکر ادا کرے گا؟ جب تک میں میٹھا آم نہیں کھاؤں گا تو میں اس رب کا شکر کیسے ادا کروں گا کہ جس نے وہ میٹھا آم بنایا ہے. یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیں. لیکن جو چیز کنڈیم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر رہ کر آدمی اتنا زیادہ مگن اور اوبسیسڈ ہو جائے کہ وہ پھر اصل زندگی کی حقیقتی کو فراموش کر بیٹھے کہ جی اپنا دین اپنے پاس رکھو، یہ تو بس یہی دنیا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ ترین دنیا جنت کا ایک بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو ٹریلر دکھایا چھوٹا سا، آپ اسی میں اتنے پھنس گئے کہ آپ نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے. بڑی بدنصیبی ہے یار، ویری انفارچونیٹ کہ جو خدا آپ کو ایک امتحان کے لیے اس دنیا میں ڈال کے تھوڑے دن کی آپ کو کچھ خوشیاں، کچھ رنگینیاں، کچھ پلیجرز دے رہا ہے، آپ اتنے بدنصیب ہیں یار، اتنی کیپیسٹی آپ کی کمزور ہے کہ آپ کے پاس یہ کافی ہے، میں اسی میں مگن ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں انسان کو ڈالا ہے، اور اس امتحان میں جب انسان ناکام ہو جاتا ہے اور اسی کے اندر اوبسیسڈ ہو جاتا ہے، اس کا جینا مرنا یہی بن جاتا ہے، تو پھر لامحالہ اس کا کردار اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ کہیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں اور بہت نیک بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار ہی نہیں. یہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی. جو بات ہو رہی ہے وہ اصل میں وہ ذہنیت ہے. بلکہ وہ ایک بڑی بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو بہت مالدار ہوتا ہے اور وہ مال جائز طریقے سے کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، وہ بہترین انسان ہے. اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو بہت مالدار ہوتا ہے اور وہ غلط طرح سے کماتا ہے اور غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور بدترین انسان ہے. تیسرا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو مالدار تو نہیں ہے، کم ہے اس کے پاس وسائل، لیکن وہ خیال کرتا ہے، رشک کرتا ہے کہ کاش کہ میں بھی اس مالدار کی طرح ہوں اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، وہ بھی اسی کی طرح ہے. اور چوتھا وہ بدنصیب غریب آدمی کہتا ہے کہ یار میرے پاس ہے تو نہیں، ہو تو میں بھی اس کی طرح میں عیاشی کروں اور میں ناجائز طریقے سے کماؤں، ناجائز طریقے سے خرچ کروں، وہ بھی اسی بدترین آدمی کی طرح ہے. تو اصل میں یہ ذہنیت ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ جس کو یہاں کنڈیم کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں. یعنی یہ جو اس کی خواہش ہے، اس کے اندر حسرت ہے کہ یہ اس کو حیات جاویدانی، ہمیشہ کی زندگی یہاں مل جائے، یہ یہاں نہیں ملنی. اچھا یہ ویسے بائی دا وے یہ اگین ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی آدمی مال کے ساتھ امیجن کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے آدمی اور بہت ساری چیزیں بناتا ہے، یہ ہے نیچرل.
اس نیچرل خواہش کے آگے ایک ان نیچرل ریالٹی کھڑی ہے، اور وہ ہے موت. I want to live forever. اور دیٹ از وائی میں شاندار چیزیں بناتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں آج نہیں تو کل مر جاؤں گا. وہ ایک بڑی دلچسپ بات، پتہ نہیں صحیح کہ غلط ہے، لیکن صحیح لگتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک کوئی بڑھیا ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں، میرے بچے ہوتے ہیں جلدی مر جاتے ہیں، کوئی 250 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 300 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 200 سال کی عمر میں مر گیا، تو آپ دعا کریں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو، ایک زمانہ آئے گا لوگ 50-60 سال کی عمر میں مر جائیں گے. تو اس نے کہا ہے ایسا بھی ہوگا؟ تو اس نے کہا پھر تو وہ درختوں کے نیچے رہیں گے، ان کو مکان بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس نے کیا 50-60 سال کے لیے کون سے مکان کی ضرورت ہے، ایسے جا کے درخت کے نیچے لیٹ جاؤ. تو یہ ریالٹی ہے کہ بندہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک اندر کے نہیں یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس اندر کی اور خواہش اور باہر کے تضاد کا جواب ایک ہی ہے. یہ زندگی امتحان ہے اور اگلی زندگی اس کا نتیجہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان کی یہ خواہش پوری ہوگی. یہاں اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو مہلت دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کو لٹائیں اور بقول مسیح علیہ السلام کے وہاں ڈال دیں، انویسٹ کریں کہ جہاں پھر آپ کو اس سے بہت زیادہ ملے گا اور آپ کا دل بھی وہیں ہوگا. تو فرمایا کلا نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ جو خواہش کر رہے ہیں نہیں پوری ہوگی. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ضرور ڈال دیے جائیں گے حطمہ، اس میں کہ جو چور چور کر دے گی، بالکل توڑ پھوڑ کر دے گی، توڑ کر رکھ دے گی. یہ قرآن کا آپ کو معلوم ہے کہ انداز ہے کہ پہلے ایک بات کو بیان کرنا ذرا اختصار کے ساتھ اور پھر سوال اٹھانا، جیسے بھی میں پڑھا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. تو فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ چور چور کر دینے والی، توڑ کے رکھ دینے والی وہ کیا چیز ہے. یعنی ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، ایک اس چیز کے بارے میں متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یعنی یہ شخص کے جو مال اور دولت میں اتنا زیادہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا کہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ دولت اس کو اسی دنیا میں ہمیشگی عطا کرے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمارے پیغمبر کا ایسا مخالف ہوا کہ ان پر اشارے کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے. یہ نہیں بچے گا، یہ نہیں بچے گا. یہ تو اس کی خواہش کہ اس دنیا میں اپنے مال و دولت کے ساتھ ہمیشہ رہے، یہ پوری نہیں ہوگی. یہ حماقت ہے اس کی. وہ خسر میں، اس نقصان میں جائے گا جس کا ذکر پچھلی سورہ میں ہوا ہے. اور وہ نقصان کیا ہے؟ وہ چور چور کر دینے والی، وہ توڑ کر رکھ دینے والی میں پھینکا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے جو دلوں تک پہنچے گی. یعنی اس آگ کا ایندھن، اس کا فیول، فیورٹ ہوگا وہ دل، کہ جن کے اندر یہ دنیا کی محبت تھی، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو اخلاق، حق، سچائی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ ان دلوں تک پہنچے گی کہ جو اللہ کے خوف سے خالی تھے، جن کے اندر غریبوں، ضرورت مندوں کے حقوق کے لیے کوئی پرواہ نہیں تھی، جو اسی مال کی محبت میں غرق تھے. وہ دل پکڑ لے گی ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کی لالچ میں برباد کیا. آپ کہیں گے کہ ایسی پرابلم کیا تھی؟ واٹ از سو بیڈ اباؤٹ اٹ؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی دولت کوئی بری چیز نہیں ہے.
خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک نیچرل خواہش ہے ہمیشہ رہنے کی. بعض اوقات یہ بڑے معصومانہ سوال ہوتے ہیں. مطلب کہتا ہے یار ریلی. دیکھیں ویسے ہے انسان بڑا پیچیدہ. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی چاند سے مخلوق آئے نا تو وہ یہ ضرور پوچھے کہ یار باقی کیا پرابلم کیا ہے. تو پھر ہم اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ ایک عجیب چیز ہے ہمارے ساتھ کہ ادھر ہم دولت سے محبت کرتے ہیں, ہم ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے, اور وہ ہے ضمیر. آدمی اس دولت کو اگر غلط طرح سے حاصل کرتا ہے تو آدمی کا ضمیر ملامت کرتا ہے. آدمی اس کو غلط خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک اندر ہی اندر احساس کاٹتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. آدمی آنیسٹلی آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے کہ یار وہ جو پتہ نہیں کیا چکر ہے ہمارے یہاں, آئی ڈونٹ نو یہ کب حل ہوگا. جب ہم ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, مائی گڈنس, وہ جو لوگ ہوتے ہیں یار مطلب کیا کر سکتے ہیں آپ مطلب ڈانٹیں گے آپ ان کو, مطلب ہمیں نہیں پتہ ان کے کیا حالات ہیں. بہت غریب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ان کا پروفیشن بن گیا ہے, مطلب آنیسٹلی ایچ ٹائم اٹس این امبیرسمنٹ, ایچ ٹائم اٹس اے برڈن آن یور کانشنس. کہ کیا چکر ہے یار, وہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, ایک بچہ اس نے لیا ہوا ہے, ایک آدمی اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے اور وہ آ رہا ہے آپ کے پاس. یہ زندگی عجیب زندگی ہے. اس میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو پریولیج بنایا ہے, تو بہت سے لوگ ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں. اور یہاں انسان نہیں خوشی کے ساتھ جی سکتا اپنی مال و دولت اور اپنی زندگی میں جو بھی ظاہری خوشحالی ہے اس کے ساتھ. تو جو اس میں اتنا غرق ہو گیا کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا, اور وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے, بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں جو سچ بات کر رہا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, اس کا دشمن بن رہا ہے, اس کے اوپر وہ گھٹیا قسم کے حملے کر رہا ہے, تو وہ پکڑا جائے گا. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ اس کے دل کو پکڑ لے گی. انہا علیہم مؤصدہ, وہ اس میں موندے ہوئے ہوں گے. موندے ہوئے ہوں گے یعنی بند کر دیے جائیں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو ڈالا اور بس چھوڑ دیا اور وہ بھاگ سکتا ہے, نہیں, بند کر دیا کہ اب نکلنے کی گنجائش نہیں. اللہ رحم کرے. فی عمد ممددہ, اور وہ اونچے ستونوں میں ہوں گے, یعنی پھنسے ہوئے ہوں گے, جکڑے ہوئے ستون ہوں گے, ان میں وہ ٹائیڈ ہوں گے, اوپر سے موند دیے جائیں گے, اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. یہ انجام ہوگا ان بد نصیبوں کا کہ جنہوں نے کہ اس دنیا میں اپنی دولت کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے حق بات کو جاننے اور سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. اور حق کے سب سے بڑے دائی اللہ کے پیغمبر جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو دھیان سے سنتے, انہوں نے ان کی آخری حد تک مخالفت کرنی شروع کر دی. اب دیکھیں نا, یہ وہ ہو جاتی ہیں آدمی سے بری باتیں, گھٹیا حرکتیں, مگر پھر آدمی کا ضمیر تنگ کرتا ہے کہ یعنی کیا کر کے آئے تھے, ہاؤ کین یو سلیپ, آپ کیسے رہ سکتے ہیں. تو ان کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا, مار دیتے ہیں وہ اپنے ضمیر کو, خاتمہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے ہیں کہ اسے بڑی کامیاب ہے. تو اس میں وہ جو کلہ ہے نا, یہ عربی والا, یہ بڑا زوردار ہے. نہیں, کچھ نہیں, یہ ان کی بات ساری ٹوٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں ایک مرتبہ پھر ان دونوں کا ترجمہ کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, یہ زمانہ جو گزر چکا ایک گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, اس بات پر کہ یہ انسان نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے ٹھیک نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر ثابت قدمی کی تلقین کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے کہ جو اشارے کرتا ہے, جو تانے دیتا ہے, عیب لگاتا ہے, یعنی
اس پیغمبر کے. الذی جمع مالہ وعددا، وہ کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر سینت کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدا، اس نے گمان کیا کہ اس کا مال گویا کہ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا. لینبذن فی الحطمہ، یہ لازماً پھینک دیا جائے گا چور چور کر دینے والی میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ کہ جو دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، یہ اس میں موندے ہوئے ہوں گے. فی عمد ممددہ، وہ ستونوں میں اونچے پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اعلان کے بالکل برعکس میں آدھی صورتوں کی تعداد کر سکا. وہ مجھے جب سورۃ العصر کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال تھا کہ یہ میں زیادتی کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں کہ چار صورتیں کریں گے، 2 ہی ہوگی. صبر کو میں نے کہا ثابت قدمی. سوری غلط ہو گیا، پھر دوبارہ صبر. دیکھیں، صبر نام ہے ثابت قدمی کا. ثابت قدمی کا مطلب ہے، یہ ویسے اب مجھے بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، جو کچھ میں بولتا ہوں وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اٹس ناٹ دیئر فالٹ. ایسے زبان میں تبدیلی آ رہی ہے کہ اردو لوگوں کے مشکل سے مشکل تر لگنے لگتی ہے. تو ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنبھل کر رہیں، گریں نہیں. جب آپ چلیں تو چلنے میں آپ سنبھلے رہیں. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اس امتحان میں 2 طرح کی آزمائشیں ہیں کہ جن سے آپ 2 چار ہوتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ٹیمپٹیشنز آتی ہیں جو آپ کو انوائٹ کرتی ہیں کہ آپ ان میں پھنس جائیں اور آپ اپنے مقصد کو، اعلیٰ گول کو، اخلاق کو، کردار کو برباد کر دیں. اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، یہ بھی صبر ہے. اور دوسرا مشکلات، تکالیف، پریشانیاں، پریشرز، اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. تو صبر کا مطلب ہے مخالفت کے باوجود آدمی اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھے. جو مال آپ کے پاس ہے اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو. ہاں، مطلب گن گن کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ میاں اکاؤنٹنگ کے اور آڈیٹنگ کے پروفیسر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک ذہنیت کا بیان ہے کہ ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اس کے کاغذ کو سونگھ کر بھی خوشی ہوتی ہے. خرچ نہیں کرتے. اور ہاں، وہ یہی ہے کہ اٹس انکریزنگ ناؤ، اور زیادہ ہو گیا ہے. تو اس سے ایک ایسا لگاؤ کہ جس میں اس کے بڑھنے سے دل بڑھتا ہے، خون بڑھتا ہے، اور گھٹنے سے دل گھٹتا ہے. یعنی ساری خوشیاں اور سارے غم دولت کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ بڑی بد نصیبی ہے. دولت کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، یعنی اس کو شر نہیں کہا. اگر وہ ٹھیک طرح سے کمائی جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، اپنے اوپر بھی خرچ کی جائے ٹھیک طرح سے. لیکن اگر وہ آنکھیں بند کر کے غلط طریقے سے کمائی جائے اور وہی انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور یہ ان کی جگہ پہ اصل مقصد بن جائے، یعنی یہ انسان کی زندگی کا ٹارگٹ بن جائے کہ میں نے مال کمانا ہے اور کمانا ہے اور کمانا ہے اور یہی میرا مقصد ہے،
تو وہ کرے کیا کرے، گنتا رہے گا کہ جی ابھی یہ ہے 6 8 10 12 14 16، یہ صبح و شام یہی چیز لاحق ہے. خواب بھی اسی کے آتے ہیں، پریشانی بھی اسی سے ہوتی ہے، اور خوشی بھی اسی سے ہوتی ہے. تو یہ ہے اصل میں الذی جمع مالا وعدہ. اس کا نتیجہ ہی نکلے گا، اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب وہ امتحان میں پڑے گا تو اس کا کردار فیل ہو جائے گا. یعنی وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں، میرا مائی ویلتھ از مائی فرسٹ پرائرٹی، تو بس وہ فیل ہوگا. اس میں جو سیونگس آ جاتی ہیں جو پریکٹیکل لائف کے لیے جو ضروری ہیں، آپ کے اس میں سب کیا نہیں نہیں، یہ اس سے اصل میں دیکھیں یہی ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں دین میں. جو ہماری دینی پرابلمز ہیں وہ بالعموم ایگزیجریشن کی پرابلمز ہیں، کہ لوگ ایک بات کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور ایکسٹریم وجود میں آ جاتی ہے، اس کے اور پھر برے نتائج نکلتے ہیں، ایک امبیلنس لائف میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ آئیڈیلی کس حد تک خرچ کیا جائے. تو فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کس حد تک کیا جائے خرچ. تو قل العفو، وہ کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے. ضرورت سے مراد آپ کی آج کی بھی اور مستقبل بھی کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی مستقبل سے مراد اگلی جنریشنز نہیں ہیں، آپ کی جو ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آج سے مراد تو ابھی ہے نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اگر تو مستقبل کی کوئی پرواہی نہیں کرنی تو رات کے کھانے کی بھی نہ کریں آپ. یہ تو بالکل ایک ایکسٹریم بات ہے نا، بے وقوفی کی بات ہے. نہیں، آپ نے اپنے آج کی اور کل کی جو فیوچر کی جو ہے ضرورت، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس میں اگر آپ سیونگز کرتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اس کا حصہ ہے. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے جی. کہ جیسے انسان کبھی بہت زیادہ نیکی کی کوشش کرتا ہے، اور میں مطلب میرا پرسنل ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک بھی کرتی ہوں نائٹ کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہ رہے یا کوئی گمان نہ رہے، کلین کر کے سو، اور ٹرائی کرتی ہوں مائی بیسٹ. سو ہوتا بھی ہے، لیکن سم ٹائم وہ انسان کے اندر ایسے مجھے جیسے فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر تھوڑی پراؤڈنیس سی آ گئی ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، مطلب میرے اندر عاجزی رہے. تو اس کے لیے کیا روی؟ یعنی یہ جو جس پرائڈ کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ کچھ دین کو سمجھنے کے نتیجے میں سمجھ کے اور پھر عمل کر کے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کافی بہتر کر لیا ہے. جی جی. اور ہو جاتا ہے سم ٹائم بہتر بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائم غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے میں انسان ہوں، لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں میرا موسٹلی وقت جو ہے اللہ کی یاد میں گزرے. میں امریکہ سے آئی ہوئی ہوں جی، اور میں ڈاکٹر نصر سے بھی ماشاء اللہ کافی میری گفتگو رہتی ہے. ہم لوگ نے وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی، آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر نصر شاید اچھا میں اچھا اچھا. میڈیسن کے ڈاکٹر. جی جی. جی جی. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک عمومی باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم سب انسان ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب برابر. چنانچہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اگین اس کی بھی ایگزیجریشن ہو سکتی ہے کہ آدمی کا ایسا ہی پھر کوئی کام ہی نہیں کرتے. نہیں، ایڈمنسٹریٹولی ہم ڈیوائیڈ ہوں گے، کوئی باس ہوگا، کوئی سبارڈینیٹ ہوگا، یہ سب ہوں گے. لیکن دل میں کسی کے بارے میں یہ خیال آئے کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے. ایک یہ بتا کے کہ تم ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہو، سب بہن بھائی ہو، سب ایک فیملی کے ممبرز ہو. دوسری بات یہ بتائی کہ تم سب ایک قطرہ آب سے پیدا ہوئے ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے. لم یکن شیئم مذکورا، وہ ایک زمانہ ایسا تھا انسان پر کہ وہ کوئی قابل ذکر کوئی چیز بھی نہیں تھا. یہ پھر اللہ نے اس کو امتحان کی غرض سے کچھ مہربانیاں کیں اور کچھ صلاحیتیں دیں. تو دوسری بات یہ ہے.
اور تیسری بات یہ ہے کہ 2-4 برس اور ہیں، اس کے بعد یا موت ہے یا تم پھر اس عمر کو پہنچ جاؤ گے کہ لِکَیْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد تم کچھ نہیں جان سکو گے. وہ جو بچے تھے تم، وہ پھر بچے بن جاؤ گے. تو بھائی صاحب اکڑ کس چیز کی ہے؟ مطلب بندے کو اکڑ ہو تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. واٹ از یور ریزن؟ جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ خدا کی عنایت ہے، اور یہ عنایت اور یہ مہربانی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کے شکر گزار ہوں. اور شکر گزاری کا ایک لازمی پہلو یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو آپ اس کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں جیسے کہ وہ آپ سے چاہتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ سارا مسئلہ ہی دنیا کی زندگی میں تکبر کا امتحان ہے، انانیت کا، اور اگر انسان کے دل میں تکبر رہا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے. اور تکبر کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. 2 چیزوں کا نام ہے، ایک دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور دوسرا حق کے آگے اکڑ جانا، حق کے آگے ضد کرنا. تو یہ بس اپنے آپ کو سمجھائیں کہ کوئی بنیادی نہیں ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا گھمنڈ ہو کہ اس کی عقل بڑی ہے، تو ذرا سا سر چکراتا ہے نا اور بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں. کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ وہ بولتا بہت اچھا ہے، ذرا زبان لڑکھڑائے اور کوئی 2-4 منٹ کے لیے زبان بند ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ آنیسٹلی. یہ صرف خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ وہ بٹن دبائے ختم ہو جائے. تو جو گزارش میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تکبر کا اردو جو ترجمہ ہے بہت خوبصورت ہے، وہ ہے غرور. اور غرور کا عربی میں مطلب ہے دھوکہ. تو اصل میں ہم جب تکبر کرتے ہیں تو ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑی ایبسرڈ، بے بنیاد، انجسٹیفائبل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ میں بڑی شے ہوں. کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. سو یہ بار بار اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ایک اور بھی بات جان لیں کہ جو ہماری ویکنیسز ہیں وہ فیورٹ مقامات ہیں شیطان کے. اس نے وہیں پر حملہ آور ہونا ہے. مجھ پر وہ حملہ آور ہوگا میری ویکنیسز کے حوالے سے، آپ پر حملہ آور ہوگا آپ کی ویکنیسز کے حوالے سے. اور اس معاملے میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کن کن لوگوں کے ساتھ کچھ میری پرابلمز ہیں تو ادھر سے پکڑے گا مجھے. سو یہ بس دنیا کا امتحان ایسا ہی ہے کہ جس میں ہم اپنی انانیت یا اسی طرح سے کچھ اور ٹیمپٹیشنز ہیں جن میں آزمائے جا رہے ہیں. کنجوسی جو ہے اس کی کیا وہ ہے، یعنی کہ کس کی؟ کنجوس جو ہوتا ہے انسان. کنجوس انسان بہت سمارٹ ہوتا ہے. کنجوس اصل میں کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو سب انسانوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق بلکہ ضرورت سے زیادہ وسائل فراہم کر دیتا. تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو دنیا کی زندگی کا امتحان ہی نہ ہوتا، اور دوسرا اکنامکس نہ ہوتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اکنامکس تو اصل میں وجود ہی میں اس لیے آئی ہے کہ انسان کی خواہشات بہت ہیں اور وسائل محدود ہیں. تو 2 چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن اب ہمیں اکنامکس بھی پڑھنی ہے اور دنیا کی زندگی کے امتحان سے بھی گزرنا ہے. تو اصل میں امتحان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ اپنی حکمت سے زیادہ دیتا ہے
ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، اور کچھ کو وہ کم دیتا ہے. نہ ان کی یہ کامیابی ہے اور نہ ان کی یہ ناکامی ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں امتحان سے گزر رہے ہیں. ان کا صبر کا امتحان ہے، ان کا شکر کا امتحان ہے. میں جب یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ویسی بات ٹھیک نہیں ہے، ان کا امتحان آسان ہے، تو میں کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ان کا بہتر ہے، اس لیے کہ بندے کے پاس ہوئے گا کہ کچھ نہیں تو کیا کرے گا. تو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اوپر بے جا تنگی کریں، کہ بندہ ان سے ملے گئے تانوں ہے کہ شکل میں کیوں ہے، کو کھایا پیا کرو. نہیں یہ اچھے رہیں، اچھے پہنے، سب کچھ کریں، مگر یہ جان لیں کہ وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں ایک طے شدہ حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں اور محروموں کا، یہ ان کو کرنا ہے. اب اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ یکنزون الذہب والفضہ، وہ سونے اور چاندی کو جمع کریں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں. تو یہ ہے وہ جس کو آپ کنجوسی کہہ رہے ہیں. یہ کنجوسی ہے کہ کنز کرنا کہ دوسروں پر خرچ نہ ہو. ایسے اگر کوئی آدمی ذرا کیئرفل ہے اپنے اخراجات میں، اور آپ کو وہ اپنی برتھ ڈے پہ نہیں بلاتا، تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ کنجوس مکی چوز، اس کی مرضی ہے، جو اس کا طریقہ ہے. ہاں اس کے اوپر جو ایک حق عائد ہوتا ہے اوروں کا، اس معاملے میں اگر وہ گریز کرتا ہے تو پھر وہ اصل میں کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی سونا، یہی چاندی پگھلا کے ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ، ان کے پہلوؤں پر داغ دی جائے گی، اس کو برینڈ کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، یعنی تمہارے پاس تھا اور وہاں ضرورتیں تھیں، اینڈ یو ور ناٹ کمپیلڈ، یو ور ناٹ انکلائنڈ. ایک آخری چیز یہ ہے کہ اصل میں کیا ہے یہ، اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک ہمارے ہاں وہ تصور ہے مارکیٹنگ میں کہ ادھر پروڈکشن ہو رہی ہے اور ادھر کنزمپشن ہو رہی ہے، درمیان میں مڈل مین ہوتے ہیں، ہول سیلرز، ریٹیلرز، تو وہ وہاں سے لیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں، بیچتے ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے فیکٹری تو اللہ میاں کی ہے، دینے والا وہ ہے، اور ادھر بہت سارے کنزیومرز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مڈل مین بنایا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مڈل مین دینے سے گریز کریں تو خدا تعالیٰ کی اسکیم خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں برداشت کریں گا، اس کی اسکیم خراب کرتے ہیں دنیا میں، اس لیے کہ آزمائش ہوتی ہے. تو اسکیم خراب کرنے والے دو کام کرتے ہیں، یا وہ جمع کرتے ہیں، کنز کرتے ہیں، یا اللے تللے کرتے ہیں. اس کو بھی کنڈیم کیا، ولا تبذر تبذیرا، اللے تللے مت کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ جا کے فضول خرچی کرنا. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللے تللے کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا. اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، آپ کو مڈل مین بنایا گیا تھا. یہ جوتے آپ کے لیے نہیں تھے، آپ کو آپ کی ضرورت سے کئی زیادہ جوتے دیے تھے کہ آپ جا کے مارکیٹ میں اس کو بیچیں. آپ نے کہا نہیں، میں نے روزانہ ایک نیا جوتا پہننا. تو یہ اصل میں وہ جو پروڈکشن کی جو ہوتی نا، وہ جو گروپ تھا، ان کی اسکیم ہی خراب ہو گئی. تو یہ ہوا مسئلہ. تو اس ساری لمبی سی تقریر میں آپ اپنی کنجوسی کی ڈیفینیشن تلاش کر لیں. یہ جو ذکر ہے آگ کا دلوں تک پہنچنا، is this in reference to یہ جو جی آفٹر لائف اور کرنٹ لائف؟ نہیں آفٹر لائف. کرنٹ لائف میں دیکھیں،
کرنٹ لائف میں اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. کرنٹ لائف میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو انویٹیشن ہوتا ہے. کرنٹ لائف میں پنشمنٹ اصل میں پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یعنی جس کو عذاب کہتے ہیں. عذاب وہ پنشمنٹ ہے جس میں پیش نظر اب یہ نہیں ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جائے. پیش نظر یہ نہیں ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جائے. عذاب وہ پنشمنٹ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ختم ہو گیا, اٹس آل اوور ناؤ, you know the verdict has been pronounced on you. اللہ تعالیٰ کے ہاں رسولوں کے زمانے میں بھی کہ جو جب آتے ہیں تو بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے, پنشمنٹ بہت آخر میں آتی ہے. اس سے پہلے ویک اپ کالز ہوتی ہیں, ریمائنڈرز ہوتے ہیں. یہ فرعون کو اتنی مرتبہ ملی ہیں کہ جس کے بعد جب اس نے ان سب کو اگنور کیا تو پنشمنٹ آئی. باقی لوگوں کے لیے آپ جو بھی کہیں, اس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے, یہ اوکے نتیجہ تو اسی برے رویے کا ہے, لیکن یہ ہے اصل میں ویک اپ کال. اس لیے کہ موت سے پہلے سب انسانوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. سوالوں کی کمی نہیں ہے, ادھر بھی سوال ہے ویسے تو ادھر ہی پوچھ لیں. اوکے, میں اگر ادھر سے پوچھ لیں, آپ ادھر دے دیں, پھر میں یہ سوال یہاں پہ دکھاؤں. وہ کہتے ہیں جی کہ یو آر ایبل ٹو گائڈ اسٹوڈنٹس بیکاز یو آر ٹیچنگ دیم. آئی ٹرائیڈ ونس ٹو ٹاک ٹو اے فرینڈ اینڈ شی ٹرنڈ اراؤنڈ اینڈ سیڈ وی آل ہیو read the Quran and understand it well, so there is no need to lecture us. I kept quiet. What would you do? دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے. میں جب یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتا ہوں تو سخت ناکامی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری کلاس میں اگر کبھی آ جائیں تو آپ چیخے مار کے بھاگ جائیں, اس لیے کہ اس میں میں پڑھاتا کم ہوں اور لوگوں کو ڈانٹتا جاتا ہوں, وہ کنٹرول میں نہیں آتے ہیں. تو یہ دنیا ایسی بنائی ہے اللہ نے. وہ ایسا تھوڑی ہے کہ سارے مومنین صالحین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, بہت اچھے سر, ویری ویل ڈن. ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹیرر سے, یو نو آنیسٹلی. اور دیر از نو ادر وے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ اچھا بھائی تم اپنی باتیں کرو, اپنے مذاق اڑاؤ, میں اپنی بات کرتا ہوں. وہ پتہ نہیں کیا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں آنیسٹلی سمجھانے کے لیے کہ یار یہ آئی ایم اے سائیکولوجیکل کیس, یو نو آئی کانٹ ٹالریٹ اٹ, سو آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن. تو یہ آپ کو غلط فہمی ہے میرے بارے میں. یہ تو دیکھیں, آپ لوگ تو اپنی مرضی سے آتے ہیں, تبھی تو میں بھی شوق سے آتا ہوں, اس لیے کہ وہاں مار کھاتا ہوں تو یہاں کچھ سننے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ وہ میری اپنا ایک اطمینان کے لیے ہوتا ہے, ادھر تو ایسا ہی ہوتا ہے. دوسری بات, یہ جو آپ کو جنہوں نے کہا کہ سن لیا ہم نے قرآن, انہوں نے نہیں سنا, نہ کو انہوں نے نہیں سنا. قرآن کوئی صرف محض کانوں میں الفاظ پڑھنے والی چیز نہیں ہے. قرآن جب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے میں نے اور سمجھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن یہ ہو سکتا ہے ان کو قرآن سمجھایا نہ گیا ہو. یہ بات ٹھیک ہے, آدمی کو قرآن صحیح طرح سے سمجھایا نہ گیا ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب اس کی بات ہے, اس میں ہے کیا, وہی باتیں بار بار ہو رہی ہیں, وہی سٹوریز بار بار ہو رہی ہیں. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں اچھی آواز میں, عین شین قاف کے ساتھ, کہتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا, اور ان کا سارا زور ثواب پہ ہوتا ہے. سارے قرآن پڑھنے کیوں پڑھنے, ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ سمجھ تو آ نہیں رہا. لیکن قرآن اگر سمجھ میں آ جائے, مائی گڈنس, یو نو, میں بھی کل ہی کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ میں جہاں کلاس لے رہا ہوں وہاں ان قریب سورہ یوسف شروع ہونے والی ہے. آنیسٹلی میں ابھی سے نروس ہونا شروع ہو گیا. اٹس سو بیوٹیفل, یو نو, دل کی دھڑکن جیسے تیز ہونے لگی ہے. تو قرآن میں ایسے بھی چیزیں ہیں جی کہ کمال ہے جی. تو اب کسی نے کہا جی میں کوئی کہے کہ میں نے سورہ یوسف پڑھ لی ہے
تو میں نے نہیں پڑھ لی ہے. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ شاید آپ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ آپ کو وہ دل دے کہ جو دل قرآن کو پڑھ کر اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھے. جی سر، یہ واٹس ایپ پہ جو آیتیں فارورڈ کرتے ہیں جی بہت زیادہ، جیسے کہ 20 25 آیتیں کٹھی فارورڈ ہوتی ہیں. جی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. سر آپ پلیز اس کو ایکسپلین کریں. واٹس ایپ پہ جو آیات لوگ بھیجتے ہیں بہت ڈھیر ساری، اور ان کو اگر آپ ڈیلیٹ کریں تو اس سے آپ کو گناہ ہوگا. کسی کے بارے میں بدزنی کرنا تو خود گناہ ہے، لیکن وہ نادانستہ طور پر موبائل کمپنیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا یہاں سے مکمل ہو اور آپ کا موبائل بیکار ہو جائے، اپنے آپ موبائل خریدیں. خدا کے واسطے ہم جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لوگ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ جب لکھیں گے بورڈ پر کہ دیکھو یہ آیت الکرسی میں لکھ رہا ہوں اور یہ اس کا ترجمہ، سب ختم کر دیں. پھر ہم کوئی 50,000 بورڈز لائیں، اس بورڈ پہ آیت الکرسی رکھ دی، اب یہ لے جاؤ، اب اگلا بورڈ لاؤ. پاگل پنے کی بات ہے. وائے قیامت کی بدتمیز. خود اپنی قرآن کو ڈیلیٹ اس کا مطلب ہے بھول جائیں گے، اگنور کریں گے. یہ تو ہم قرآن کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں، ہماری مذہبی پرابلم پتہ کیا ہے؟ ایگزیجریشن. اور دوسری ایگزیجریشن کیوں؟ بے وقوفی. یعنی ہم نے جو بات کہیں سے سن لی الفاظ میں، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں بندہ ہے تو وہ اگر ابھی آج ہی جس پہ میں نے بدتمیزی کی نا اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے، جس سے مجھے معافی مانگنی ہے، اس نے کہا جی کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے؟ دین کی بات کرو. اس نے کہا جی وہ ہم سے ڈفرینٹ ہے. تو میں نے کہا یار اس سے دوستی کرو، کسی دن بات بتا دو اپنی، اس کی بات سنو. انہوں نے کہا نہیں میں بات نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں نے بات بتا دی تو آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ جس کو بات پتہ لگ گئی اور پھر وہ انکار کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو میرا میٹر گھوم گیا ہے. اینڈ آئی گیو ہیم اے پیس آف مائی مائنڈ. اس کو پھر میرے خیال ہوا کہ یار میں نے کہا یار کہ میں سخت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں کیا پڑھایا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ایک اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے. یار خدا تعالیٰ کو تم کیا سمجھتے ہو کہ یار تم کسی کو کوئی بات بتاؤ گے اور وہ نہیں مانے گا اور کوئی جہنم میں ڈال دے گا؟ جہنم میں جانا کوئی اتنا آسان ہے؟ خدا تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے. پتہ نہیں کیوں مذہبی ذہن اتنا بیوقوف کیوں ہو جاتا ہے کہ کوئی ذرا سی بات ہوئی وہ کہے جہنم میں جائے گا. نہیں، آپ اپنی بات بتائیے، آپ اپنی بات ڈھنگ سے بتائیے، تمیز سے بتائیے، دلائل کے ساتھ بتائیے. میں نے کہا جی کہ پھر یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے، اس کے بعد تو پیغمبروں کو آنا نہیں چاہیے تھا. اس لیے کہ وہ آئے، انہوں نے بات پہنچا دی، تو اس کے بعد لوگ کافر بنے اور وہ جہنم رسید ہوئے. سو نہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے. میرا خیال ہے کہ انسان کو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کیا بہت ڈیپتھ پر، جس نے ہمیں پتہ نہیں اپنی حکمت کا اتنا چھوٹا سا حصہ دیا ہے. تو ہم بھی کچھ سمجھداری کی کبھی کبھی باتیں کر لیتے ہیں، عام طور پہ بیوقوفی کرتے ہیں، کبھی کبھی کر لیتے ہیں. وہ تو الحکیم دانا ہے، اس کے بارے میں امیجن کر رہا ہوں. میں بتاؤں یہ جو بیوقوفی کی باتیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ مذہب، میں بھی اپنے آپ کو، مجھے غلط فہمی ہے کہ میں بھی مذہبی آدمی ہوں، تو جب میں مذہبی بات لوگوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں، میں اپنے آپ ہی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. ہم جب اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں تو ہم سمجھدار لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں کہ یار تمہارا دین نہیں سمجھ میں آتا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہو تم. سو نہیں، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو آپ قیامت کی نشانی ہے. میرا خیال ہے قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے میسج بھیجیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم شروع سے قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سارے اس میں عقابات ہے اور سارے نبیوں کے حال پڑھتے ہیں، ساری قوموں کے حال پڑھتے ہیں. یہ جو آج 2 صورتیں پڑھی ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کسی قوم پہ اثر ہی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا نقشہ کھینچا ہے آخرت کا کہ انسان کے ساتھ ہونا کیا ہے، لیکن انسان مجھے لگتا ہے کہ ہونے میں فکر ہے. جی
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ احساس بھی پیدا کیا ہے جس کا ایک مظاہرہ بھی آپ کے سوال سے ہوا ہے، اور انسان کے اندر غفلت کے امکانات بھی پیدا کر دیے ہیں جو دنیا میں آدمی کو کام کاج گھومنے پھرنے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کے امتزاج، ان دونوں کے، اب امتزاج مجھے معلوم ہے کسی نے پوچھا امتزاج کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے، ان کے کمبینیشن سے یہ دنیا کا امتحان بنا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ایسی آپ کے اوپر اثر ہوتا کہ اگلے 50 سال تک آپ اسی کی اثر میں زندگی گزارتی، تو امتحان ختم ہو گیا۔ اصل میں امتحان ہے ہی یہ کہ آپ پر اثر ہوگا، پھر وہ زائل ہوگا، پھر دوبارہ آپ کوشش کریں گی، کسی پر زیادہ ہوتا ہے، کسی پر کم ہوتا ہے، کچھ ایسے بد نصیب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ملنے کے بعد اس کو بالکل کھو دیتے ہیں۔ تو اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی اس لیے ہے کہ آپ کو احساس ہوا ہے، آپ اپنے اس احساس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھر وہی بات جو ابھی یہاں سوال میں ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بات سن کے تو بہت خوش ہوں گے، نہیں، یہی امتحان ہے کہ آپ کو بھی مشکلات آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو بس ایک ہی کام کر رہا ہے کہ اپنے جنت کے باشندوں کو وہ چن رہا ہے، اور وہ اس احساس اور احساس کے زائل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امتحان سے ہی وہ ایسا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے مگر پھر زائل بھی ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ احساس زیادہ سے زیادہ۔ اب ہم نے جو طے کیا تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ میں جو نیک اعمال محض اچھے اخلاق کی وجہ سے کیے جاتے ہیں اور کوئی نیت ثواب وغیرہ کی نہیں ہوتی، ان کا اللہ کے ہاں سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو کچھ بھی ہم دین میں مانتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم دین میں کرتے ہیں، یہ سب نیک اعمال کی بنیاد پر ہے، یعنی اصل ایشو نیکی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ نیکی ہے اور مجھے کرنی ہے، اوکے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نیکی کیوں ہے؟ میرے اندر نیکی کا احساس کیوں ہے؟ میرے اندر بدی کے برے ہونے کا احساس کیوں ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کا جواب ہے اللہ ایک ڈیزائنر ہے، ایک فیکٹری ہے جہاں سے ہم سب ڈیزائن ہو کے آئے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ ہم سب کی ایک ناک ہے جس کے اندر 2 سوراخ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح سے ہمارے باطن میں نیکی اور بدی کا احساس ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ آپ کے اندر ہے، اور آپ کے اندر یہ سوال ہی پیدا ہو گئی آئی کہاں سے؟ اللہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، اے نیکی اور بدی ہے کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ تنگ کرتی رہتی ہے۔ بھائی نیکی نہ ہوتی ہم انجوائے کرتے لائف۔ آپ کو پتہ ہے بڑے سارے مسلمان کہتے ہیں، دیکھو بھائی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار قرآن شریف نہ پڑھاؤ تو صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھ لیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس قدر بیوقوفی کی بات، مگر لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نیکی جو ہے ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے، نہ بندے کو احساس ہو کہ یار یہ جو غریب مانگنے والے ہیں یہ بھی کوئی پرابلم ہے، بندہ انجوائے کرے۔ سچی بات ہے، جب جاتا ہے بندہ کہتا ہے جو میں کھانے آیا ہوں، میں کھانا بھی ایک مشکل ہو گیا، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ۔ یہ احساس ہے، کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ایک آخرت ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بندہ نیکی تو کرتا ہے لیکن نہ اس کو اللہ کی پرواہ ہے اور نہ اس کو آخرت کی پرواہ ہے۔ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔
دیر آر ٹو پاسبلٹیز. ایک یہ کہ اس کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو سمجھائیں گے. جس نے سمجھائی ہے بہت ہی بونگے گھٹیا طریقے سے سمجھائی ہے, اس کے پاس ایک ایکسکیوز ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کے پاس یہ ان دونوں سوالوں کے جواب بہت اچھی طرح سے پیش کر دیے گئے, مگر اس نے اس کو اگنور کیا. اس نے کہا میں نے نہیں ماننا. تو پھر اس کی نیکی پھوکی نیکی ہے. اس کی نیکی جو ہے اس کے اندر وہ پنکچرڈ ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ ان حقیقتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان حقیقتوں کے بغیر اس طرح سے جی سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسکیوز ہے کہ یار مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اس کا ایکسکیوز یہ مان لیا جائے گا. بٹ نیکی ہے اور آپ نیکی کے منبع, نیکی کے پروڈیوسر, نیکی کے کریٹر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا نیکی ہے یار؟ آپ کے پاس نیکی ہے اور وہ پرابلم پیدا کر رہی ہے, وہ کوشچنز ریز کر رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس نیکی کی جو ڈیزائن ہے اس کے آگے آخرت ہے. آپ کہتے ہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو پھر یہ نیکی ہے کیا؟ پھر تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہے کیا. اچھا, اب میں اس کا ایک اور جواب دیتا ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو مانتا ہوں کہ آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور آپ کا غالب مقصد نیکی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے, بڑی زبردست چیز ہے. آپ نیکی کرتے ہیں آخرت میں کامیابی کے لیے, وہ آخرت کہ جو آپ نے نہیں دیکھی, جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, تو آپ نیکی کرتے ہیں اس کے لیے, اور یہ غالب چیز ہے آپ کے اوپر, بڑی اچھی چیز ہے. آپ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں جو سوال میں ہیں. آپ نیکی کرتے ہیں اپنے نیکی کے جذبے کی وجہ سے, بہت اچھی چیز ہے, پرووائڈڈ کہ باقی دو کا انکار نہ کریں. تو انسانوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے, انسانوں کی سچویشنز میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, بعض اوقات میں آخرت کی کوئی لالچ ہے کہ جس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہوں. there is nothing wrong about it, there is nothing mean about it. یہ پروپیگنڈا ہے. وہ آخرت میں نے دیکھی ہے, میرے خدا نے وعدہ کیا ہے, مجھے رات کو آج کھانا نہیں ملے گا, صبح میری پیٹ میں مروڑ اٹھ جائے گا, اور میں آخرت میں نعمتیں نہیں پانا چاہتا. اور there is nothing wrong in it کہ ایک بندہ کہتا ہے یار میرے اندر نیکی کا جذبہ ہے, مجھے غریب کی مدد کر کے مزہ آتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی, پرووائڈڈ کہ وہ اللہ اور آخرت کا انکار نہ کرے اور مذاق نہ اڑائے. یہ جواب. جی اب آپ جی صاحب کس کے پاس ہے؟ جی سر میں بہت عرصے سے سوال کرنا چاہتی تھی. وہ آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی نا, اس لیے نہیں کیا آپ نے. سر ہمت نہیں پڑ رہی. اچھا لو جی, کوئی خطرناک سوال آ رہا ہے. سر نور کو ذرا یہ الہدا اور النور والی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, جو چہرے کا نور اور نور چہرہ, یہ تو میک اپ سے ہو جاتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ سر آپ ٹی وی میں بڑا آپ کا نور ہوتا ہے. میں کہا نور نہیں ہوتا, میک اپ ہوتا ہے. آپ بغیر میک اپ کے دیکھیں مجھے. آپ اگلی بات میں یہی کہنی تھی سر, اگلی بات میں نے یہی کہنی تھی. جی چہرے کا میک اپ, جی یہ برانڈ, لیکن سر میری بڑی خواہش ہے کہ چہرہ پردور, میرا چہرہ پردور نظر آئے. تو آپ خالص دودھ اور خالص دہی استعمال. سر مجھے اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملتا اور میری خواہش ختم نہیں ہوتی. آپ نے جو جواب دیا یہ طالب صاحب نے مجھے جواب. ہم ایک ہی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, اس چکر میں نہ پڑیں. اس چکر میں بڑے دھوکے ہیں. ایسے ایسے پرنور چہرے ہیں جو ایسے ایسے فراڈ ہیں کہ آپ پھر پھنس جائیں گے. یقیناً ایک چہرے کا نور ہوتا ہے, مگر وہ کیا آپ کو میرے چہرے پہ نظر آ جائے, مجھے آپ کے چہرے پہ نظر آ جائے, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنے چہرے پہ نظر آئے گا, مجھے اپنے چہرے پہ آئے گا. میں جب کوئی گھٹیا حرکت کرتا ہوں تو سچی بات ہے کہ میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, جس کو کہتے ہیں نا پھٹے منہ, پھٹے منہ ہوتے ہیں.
وہی ناک ہوتی ہے, وہی کان ہوتے ہیں, وہی گال ہوتے ہیں, پھٹے منہ ہوتے ہیں, آنیسٹلی وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کبھی کوئی توفیق دے دے کوئی اچھا سجدہ کرنے کا یا کوئی, تو کمال ہی ہوتا ہے, وہی چہرہ ہوتا ہے اور کیا بات ہوتی ہے. بٹ یو وڈ ناٹ ٹیل, آپ نہیں بتا سکیں. اس لیے اصل میں اس کو اس طرح سے نہیں کہیں گے میں نے آج ایک بزرگ کو دیکھا بڑا نور تھا, تو پتہ نہیں کیا وہ کھاتے ہیں اور کیا زبردست انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوگا, آپ کو کیا پتا. سو یہ اصل میں آپ کے اور آپ کے رب کی بات ہے, اور وہ ٹھیک بات ہے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں تو اس کا تجربہ کرتا ہوں, آنیسٹ ٹو گاڈ. جب کبھی کوئی گھٹیا کام ہوتا ہے اپنی شکل نہیں دیکھی جاتی ہے, کیا بکواس آدمی ہو تو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو آپ ایکسپورٹ نہ کریں, اس لیے کہ ایکسپورٹ امپورٹ میں پھر اسمگلنگ ہوتی ہے, تو وہ آپ نہ کریں. نہیں وہ بائک نہیں, میں کہہ رہی میں اس کو پڑھتا ہوں نا, وہ ہو گیا نا, آگے کا پڑھوں. جی آگے پوچھیے, آپ پوچھیے. جی 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن اتنا کلیئر کیوں نہیں ہے کہ ہر انسان پڑھ کے اس کو خود ہی سے سمجھ سکے؟ کیوں ایسے ہے کہ جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ نہیں آتی اور پھر غلط سمجھ سے پھر فقہ والیت فرق چیزیں اس سے آگے پروڈیوس ہوتی ہیں. ایک یہ سوال ہے. دوسرا ابھی رک جائیں, کیونکہ دوسرے کے بعد پہلا نہیں یاد آئے گا, پہلے کے جواب دینے کے بعد دوسرا نہیں یاد آئے گا, فائدہ کیا ہوگا. اور میں نے اس کی بھی کہا کہ ابھی جواب میرے ذہن میں بعد میں بھول نہ جاؤں. دیکھیے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو قرآن کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ قرآن الفرقان ہے, یعنی کسوٹی ہے, صحیح اور غلط کے درمیان اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب آتی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان مذہبی اختلافات کا فیصلہ سنا دے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس کو ایک مثال سے سمجھو. فرض کرو کہ تمہارے یونیورسٹی کی اتھارٹیز نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج تمہاری کلاس میں خالد ظہیر نے آ کر یونیورسٹی کے امپورٹنٹ پالیسی کا اعلان کرنا ہے, جس کی بنیاد پر تم پھر یونیورسٹی میں جو بھی تمہارا کنڈکٹ ہے وہ طے ہوگا. یہ یونیورسٹی کا فیصلہ ہے جو خالد ظہیر نے آ کے سنانا ہے. خالد ظہیر صاحب آتے ہیں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اور کہتے ہیں تو یہ کیا فیصلہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ مولوی صاحب بول کیا رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہم مسلمانوں کا قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں فیصلہ سنا رہا ہوں, کہتے فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا. میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ جو سادہ اور کلیئر ہے, جس میں اگر کبھی آپ کو رکاوٹ ہوتی ہے, یا تو ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کوئی ایسا کرتا ہو, یا پھر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھا ہی نہیں جاتا, قصے کہانیوں کے انبار میں آپ کو قرآن ملتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے یار, وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ اپنے ذہن کو خالی کر دیں کہ اس وقت میری کوئی مذہبی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ ایک کتاب ہے, عربی ہمیں نہیں آتی, سادہ ترجمہ میں کسی کا لے رہا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب اس معاملے میں کیا کہتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ طلاق کے معاملے میں مثال کے طور پر جو ایک فار ایگزامپل بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو معاشرے میں کیا بتایا جا رہا ہے, اور قرآن کو نکال کے طلاق کے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے بیانات ہیں ان کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ کنفیوژن کہاں ہے. اصل میں کنفیوژن ہمارے ذہن میں ہے. ہم نے کہا کہ طلاق ایسے ہوتی ہے تو پھر قرآن تو کنفیوز کرے گا آپ کو, بیکاز دا قرآن از سیئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ. سو ایک یہ بات ہے, قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے جو ایبسلیوٹلی کلیئر ہے. اس میں اگر کلیئرٹی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم ادھر نہیں ہے, پرابلم ادھر ہے.
ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان بزرگ کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی ہن پڑھاؤ جناب قرآن مجید، تو آپ جائیں ان کے پاس، پھر قرآن کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. پھر قرآن مجید اصل میں ان کے ارشادات کی تائید میں آپ پڑھیں. اب معلوم ہے ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں مسلمان جو کہتے ہیں کہ یہ میں نے تقریر لکھ دی ہے، یہ میری پوری تقریر ہے، مولوی صاحب ذرا اس میں کچھ قرآن کی آیات اور احادیث کا تڑکا لگا دو تو ڈال دو. یہ قرآن کی حیثیت ہے ہمارے یہاں کہ ذرا اس سے تھوڑی سی وزنی ہو جاتی ہے نا بات، ذرا پر روب ہو جاتی ہے. قرآن کو آپ ہدایت کی کتاب کے طور پر پڑھیں اور آپ کو یہ مشکل پیش آئے کہ یہ کلیئر نہیں ہے، تو میں پھر گزارش کروں گا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. نمبر 1، کچھ حصہ مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ پریڈومیننٹ زیادہ نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ اگر بالکل ہی قرآن ایک سپاٹ بلینڈ کتاب ہوتی تو پھر یہ متاثر نہ کرتی. پھر تو ایک مرتبہ پڑھ لیتے، اس کے بعد کہتے ہیں میں پڑھ لی، میں نے آج کا اخبار پڑھ لیا، اگلا اخبار لاؤ. تو قرآن میں اصل میں کمال درجے کا کمبینیشن ہے ان دونوں چیزوں کا. ایک جانب اس کی کلیئرٹی ہے اور دوسری جانب اس کلیئرٹی کے اندر کچھ مشکلات ہیں جو اس لیے ہیں کہ آدمی جستجو کرتا رہے، آدمی تلاش کرتا رہے، آدمی اس کو پڑھنا نہ چھوڑے، لیئرز آفٹر لیئرز. تو اور پھر ساتھ یہ کہ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں دلچسپی یہ ہے کہ اس دنیا میں آزمائش ہو، اور آزمائش دو ہی چیزوں کی ہے، ایک عقل کی ہے اور ایک عمل کی ہے، ایک علم کی ہے اور ایک کردار کی ہے. تو علم کی آزمائش تو ایسی ہی ہوگی نا کہ ایک آیت کا 2 3 4 طریقے سے ترجمہ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ آپ دیانتداری سے جاننے کی کوشش کریں کہ کون سا صحیح ہے. دوسرا سوال کسی سے ریلیٹڈ ہے ریگارڈنگ پالیٹکس. آج کل بہت صحیح غلط گورنمنٹ بہت زیادہ قرآن سے ریلیٹ کرتی ہے کہ ہر کوئی صحیح ہے، اور اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ جھوٹ سچ اتنا زیادہ ہے کہ قرآن جب وہ ریلیٹ کرتے ہیں مذہب اور ساری چیز کنیکٹ کرتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بات صحیح اور غلط کیا ہے، یہ کون سے قرآن اور کون سی ٹیچنگس کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ اس ضمن سے سوچتے ہیں قرآن کو اور ان کے کرداروں کو تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں سمجھ میں آتی. اس کا تھوڑا سا اٹس ناٹ لنکڈ ود پروبیبلی دس کلاس، بٹ بہت زیادہ ذہن میں چیزیں آتی ہیں وین یو لک ایٹ دا ٹیلی ویژن. دس کانسٹنٹلی کبھی قرآن کو بیچ میں لا کے کنفیوز کر دیتے ہیں. ہمیشہ انفارمیشن اتنی نہیں ہے ریگارڈنگ آل دس، سو ون از کنفیوز واٹ دا ریالٹی از. دیکھیں ہماری موجودہ پالیٹکس کے معاملے میں جو مجھے قرآن مجید کی روشنی میں جو پرابلمز نظر آتی ہیں ان میں سے ایک پرابلم جو ہے وہ ہے ناانصافی. آئی ایم ناٹ ایکچولی ریفرنگ ٹو اینی ون انڈیویجول اور اینی ون پولیٹیکل پارٹی. مجھے اکراس دا بورڈ سیاست دانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں یار آر یو شیور کہ آپ آنیسٹلی کر رہے ہیں کام، یعنی وداؤٹ ہیونگ اینی بڈی ان مائی مائنڈ میں کہہ رہا ہوں میرا بالکل صحیح ہے، باقی سارے چور ہیں. یا اللہ تم دیانتدار ہو اسٹیٹمنٹ میں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ایک مسلمان ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں اور اس میں جو کچھ بھی اس کی پالیسیز ہیں، جو بھی اس کے فیصلے ہیں، جو بھی اس کے لیڈرز کی حرکتیں ہیں، میں کہوں گا جی میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں. مجھے آنیسٹلی بڑے ڈر کی بات ہے یار، یہ کیا کر رہے ہیں، مارے جاؤ گے یار تم. اس لیے اگر پالیٹکس دین کے مطابق ہو تو یہ ون سائیڈڈ چیز نہ ہو، اور یہ ہر جگہ ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے.
میں جس پارٹی میں ہوں میں اس کا گن گاؤں گا اور باقیوں کو برا بلا کہوں گا, وچ از آنیسٹلی از ویری ڈینجرس. اور میں جب بھی کہتا ہوں ڈینجرس فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, مطلب ملک کا کیا ہونا ہے وہ تو اللہ مالک ہے. پہلے بھی کوئی سائنس کے مطابق نہیں چل رہا تھا. بڑی فرق ہے, وہ ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں, پھر آپ کو نہیں سمجھ آتی. نہیں, وہ ریلیجن کو آپ سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں. نمبر 2, جو دوسرا بڑا ڈر لگتا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ بدزنی ہے, اتنی زیادہ بدزنی ہے. آپ دوسروں کی نیتوں میں جھانک رہے ہیں, آپ پردے کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. یا خدایا یار, خدا کا خوف کرو یار. بیس یور اسٹیٹمنٹس آن واٹ یو کین سی, واٹ از ویزیبل, واٹ یو کین ہیئر. دوسرے کے دل میں جھانکنے کا تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اینڈ نمبر 3, میں نہیں کہتا کسی کو کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے یار, مبالغہ, ایگزیجریشن وچ از اے لائی. بھائی مبالغہ جھوٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے ہمارے کوئی 5 لاکھ تھے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 50,000 تھے, تو یہ مبالغہ جھوٹی ہے نا یار. سو آئی ڈونٹ نو. دیکھیں, ہم لوگوں کا جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو تھوڑا بہت دین ہمیں معلوم ہے ہم اس کو بیان کریں. تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اوپنلی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں اور دوسری کو گالیاں دیں, اور ویسے کوئی ایک فرشتے ہیں بھی نہیں. تو اس لیے ہم تو جنرلی اسپیکنگ لوگوں کو کہیں گے آج ایک ہے کل دوسرا ہوگا. ہر مطلب خدا کو جواب دینا ہے ہم نے, اور اس وجہ سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو سیٹ کی خاطر, حکمرانی کی خاطر. اور سچ بولو, مبالغہ آمیزی سے بچو, دوسروں کی نیتوں پہ شک نہ کرو, اینڈ بی فیئر اینڈ کنسسٹنٹ. جی 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 جی. سر یہ ابھی آپ نے ان سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ سارے ایکول ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ سارے حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں, پراؤڈ ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. پھر آپ نے کہا کہ بدنصیب وہ ہے کہ جس نے وہ کیا, اس کو چانس ملا پھر بھی اس نے ٹھکرا دیا. تو بدنصیب کا تو مطلب یہی ہے کہ ورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس کی ڈیسٹنی اچھی نہیں ہے, بیکاز نصیب از ڈیسٹنی. تو بدنصیب کو آپ کلاسیفائی کیسے کر سکتے ہیں, بیکاز ساروں کی ڈیسٹنی تو ساروں ایکولی ہوئی, کیونکہ سارے حضرت آدم اور حوا کی طرح ایک ہی ہیں, لیکن سب کی ڈیسٹنیز الگ الگ. کس بیس پہ کلاسیفائی کریں, کس بیس پہ؟ بیٹے, جب ہم زبان بولتے ہیں نا تو اس میں ایک ہی لفظ اپنے کانٹیکسٹ میں کئی امکانات رکھتا ہے معانی کو ایکسپریس کرنے کے پہلو سے, میننگز کو ایکسپریس کرنے کے پہلو سے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نصیب کا تو مطلب حصہ ہے, جو جس کا مطلب ہے تقدیر, جو انسان کے کسی کے نصیب میں ہے. لیکن ہم عام طور پر جب اس خاص کانٹیکسٹ میں بدنصیب کہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا نصیب خود کھوٹا کیا. وہ جو اس کا نتیجہ تھا, جو اس کے سامنے آنا ہے, وہ اس نے اپنے فیصلوں سے خراب کیا, اس نے اس کو برباد کر دیا. لینگویج میں یہ ہو جاتا ہے. یعنی اسی آئیڈیا کو شاید اگر مجھے اس کا احساس ہوتا پہلے تو میں کوئی اور لفظ اختیار کرتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لفظ بدنصیب اس مفہوم میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ یار تمہاری بڑی بدنصیبی ہے, تم نے یار یہ حرکت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے ہی نصیب خود بگاڑ دیے جان بوجھ کر یہ حرکت کر کے. تو یہ اصل میں اس مفہوم میں نے بیان کیا. ادھر انہوں نے پوچھا ہے, ایک چھوٹا سوال ہے کہ کین وی ریسائٹ دا ہولی قرآن ان موبائل وداؤٹ وضو. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کوئی شرط نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو میں ہونا اچھی بات ہے. ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے وضو کی شرط کو بیان کرتے ہیں وہ عام طور پر
سورہ واقعہ کی وہ آیت بیان کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس واقعے کا وضو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ آیت تو در حقیقت اپنے سیاق سباق میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی شیاطین جن کا لایا ہوا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کلام ان کا لایا ہوا کیا بلکہ سوائے پاکیزہ فرشتوں کے اس کے تو کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ البتہ بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھے چھوئے تو وہ باوضو ہو، لیکن کوئی لازمی شرط نہیں۔ جی سر سورہ اثر کی جو دوسری آیت ہے جو اس قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جی، وہ تو لکھتی ہے کہ یقیناً بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ دیکھیں انہوں نے جو الانسان ہے، یہی مشکل ہوتی ہے ترجمے میں کہ الف لام اس پہ لگا ہوا ہے۔ الف لام کے دو ہی مشہور امکانات ہیں۔ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على ہاں دیٹ از اٹ، گریٹ گریٹ گریٹ، میں بوکھلا جاتا ہوں اصل میں۔ تو ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ انسان، دوسرا ترجمہ ہوگا سارے انسان۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں اس بات کا بھی ایک امکان ہے جب اس کو آپ جنرلائز کریں گے، لیکن جو بات میں بیان کر رہا ہوں جس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، وہ اصل میں پیچھے سے صورتیں چلی آ رہی ہیں جو ایک خاص سیکوینس میں مکے والوں کے اوپر دعوت کے بعد حجت تمام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا تھا جیسا کہ رسولوں کی قوموں پر آتا ہے، تو قرآن مجید نے مکے والوں، قریش کے لیڈرز کو اس کی وارننگ دی ہے، اور ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گی کہ صورتیں اصل میں انہی کو ایمفسائز کر رہی ہیں۔ ابھی آپ ہاتھی والوں کا ذکر دیکھیں گی، پھر قریش کا ذکر پڑھیں گی، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اور آپ سے براہ راست متعلق نہیں ہے۔ یہ ساری صورتیں ایک ترتیب سے آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے مفسرین اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں کہ اس کی ترتیب میں کوئی ایسی زبردست کوئی حکمت ہے سیکوینسنگ میں، جو جہاں آ گئی بہت اچھی ہے۔ میں جس مکتبہ فکر کا قائل ہوں اس کے مطابق قرآن کی ہر آیت اور قرآن کی ہر صورت جہاں جہاں ہے وہاں اس کے ہونے کی ایک گہری حکیمانہ وجہ ہے۔ تو سورۃ العصر کا وہاں آنا در حقیقت اصل میں مکے والوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اب عذاب منڈلا رہا ہے، تم نے بچنا ہے تو تم ایسے بچو گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وائڈر اپلیکیشن کا مفہوم نہیں ہے، وہ ہے، لیکن جہاں قرآن نے اس کو پلیس کیا ہے وہاں انہی لوگوں کو اصل میں مراد لیا گیا ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے، وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ پھر ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پورا قرآن ان کا کہنا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے، تو اس لیے اس کی ہر آیت تمام انسانوں کو اپلائی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیلاف قریش کیا ہے اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا ہے؟
یعنی آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے نا، پہلے اپنے فلسفے باہر رکھیں اور قرآن کو سمجھیں جیسا کہ وہ خود ہے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید اپنی ترتیب میں ایک شاندار ایک سیکوینس رکھتا ہے منظم، اور اس میں اس کا وہی ترجمہ ٹھیک بنتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ جملہ بولنا ہے، یعنی اس میں کوئی غرور نہیں ہے، ایک ہمبل ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ چلیے اذان یہاں بھی ہو گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولسائر